فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے گمان سے دور رہو. دوسروں کے بارے میں سوچ مختلف رکھنا، فرمایا اس سے دور رہو. اب گمان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اچھا گمان اور ایک برا گمان. تو اللہ کہہ رہے ہیں بہت سے گمان سے دور رہو. کون سے گمان سے؟ برے گمان سے. اچھا گمان تو مطلوب ہے، آپ اپنے مسلمان کے بارے میں اچھی سوچ رکھیں، آپ اپنے ہر مسلمان بھائی کو اپنے سے بہتر سمجھیں، نیکی کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے، اور آپ یہ سمجھیں کہ وہ مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور جبکہ مجھ میں کئی کمیاں، کئی کوتاہیاں ہیں. تو اچھا گمان مطلوب ہے، لیکن برا گمان یہ غلط ہے. اور پھر برا گمان اگر اس کے پیچھے کوئی دلیل ہے، کوئی قرینہ ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی جواز بنتا ہے. لیکن عام طور پہ جو برا گمان ہوتا ہے وہ شک کی بنیاد پہ ہوتا ہے، وہم کی بنیاد پہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہوتی. ہر ایک کو اپنا مخالف سمجھ لینا، ہر ایک کے بارے میں یہ سوچ رکھنا کہ یہ نیکی سے محبت نہیں رکھتا، میں رکھتا ہوں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں کرتا، میں کرتا ہوں، یہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کر رہا، میں کرتا ہوں. اگر اس گمان کی پیچھے کوئی دلیل ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ جواز بنتا ہے. لیکن عام طور پہ ایسا برا گمان بغیر کسی دلیل، بغیر کسی وجہ کے ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ پہ ایمان رکھنے والو، اللہ کے رسولوں پہ ایمان رکھنے والو، اللہ کے فرشتوں کے اوپر یقین رکھنے والو، آخرت کے اوپر یقین رکھنے والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے گمان سے دور رہو. ان بعض الظن اثم، اللہ فرماتے ہیں کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں. کچھ گمان ایسے ہوتے ہیں جو کیا ہوتے ہیں؟ گناہ ہوتے ہیں. بغیر دلیل کے، بغیر قرینے کے کسی کے بارے میں برا گمان رکھنا یہ گناہ ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ گمان سے دور رہو، کیونکہ گمان سب سے بڑھ کے جھوٹی بات ہے. دوسروں کے بارے میں غلط سوچ رکھنا بغیر کسی دلیل کے، فرمایا اس سے دور رہو. اور یہ برا گمان آگے چل کے کئی برائیوں کی بنیاد بنتا ہے. پہلے آپ اس کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں، پھر آپ اس سے ناراض رہتے ہیں، پھر بدلے کے طور پہ وہ بھی ناراض رہنا شروع ہو جاتا ہے، پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، دل کھٹے ہو جاتے ہیں. تو ان کی بنیاد کیا ہے؟ وہ گمان جس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، جس کے پیچھے کوئی قرینہ نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی ایسے گمان سے روک رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، لیکن وہ گمان جس کے پیچھے کوئی دلیل ہو، کوئی قرینہ ہو، اس کا جواز کچھ نہ کچھ بنتا ہے. اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ یہ آدمی اور وہ آدمی، یہ دونوں دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. اور فرمایا میرا گمان یہ ہے کہ دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. راوی وضاحت کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ نے کہا تھا یہ دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، وہ منافق تھے. تو منافق کے بارے میں آپ نے یہ کہا کہ میرا گمان ہے. تو یہاں بنیاد تھی، دلیل تھی، قرینہ تھا. تو ایسے موقع پہ گمان رکھا جا سکتا ہے. لیکن عام طور پہ جو ہم بدگمانیوں کا شکار رہتے ہیں دوسروں کے بارے میں، اس کا کوئی جواب نہیں بنتا.